الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى أنزل سورة في القرآن الكريم تسمى بسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، آج کا درس قرآن سے متعلق ہے. اس سے پہلے بھی درس قرآن کی متعدد مجلسوں کا انعقاد ہو چکا ہے، جس میں قرآن کریم کے تعارف اور بنیادی باتوں کو پیش کیا گیا. اب میں نے ارادہ کیا کہ تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کی منتخب صورتوں اور منتخب آیتوں کا درس پیش کیا جائے. مجلس چونکہ انتہائی مختصر ہوتی ہے، یعنی وقت کے لحاظ سے، اسی لیے گفتگو بھی مختصر انداز میں کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سبوں کو افادہ اور استفادہ کی توفیق عنایت فرمائے. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کی ابتدا اور آغاز ہے. ہم جب قرآن کریم کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کا آغاز اور ابتدا جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہے. فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں آغاز اور ابتدا کے. لفظ فاتحہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کے معنی ہیں کھولنے والا، شروع کرنے والا، آغاز کرنے والا، اوپننگ کرنے والا، بگننگ کرنے والا، یہ سب اس کے معنی ہوتے ہیں. تو فاتحہ کے معنی آغاز کے ہیں. قرآن کریم کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، اسی لیے نام اس کا رکھا گیا ہے. سورہ فاتحہ کے اور بھی نام ہیں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی کتاب مشہور کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن. انہوں نے اس کتاب میں سورہ فاتحہ کے تقریباً 25 نام ذکر کیے ہیں. اسی طرح مشہور مفسر قرآن ہیں علامہ قرطبی علیہ الرحمہ، جن کی تفسیر قرطبی، انہوں نے بھی سورہ فاتحہ کے 12 نام اپنی کتاب میں، اپنی تفسیر میں ذکر کیے ہیں. سورہ فاتحہ کے جو متعدد نام ہیں ان ناموں میں ایک نام الصلاۃ بھی ہے. اسے سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، اسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، اسے سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، اسے سورۃ الوافیہ بھی کہتے ہیں، اسے سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الکافیہ. لیکن سورہ فاتحہ کے جو مشہور نام ہیں وہ 3 نام مشہور ہیں. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 ام الکتاب، سورۃ ام الکتاب، اور نمبر 3 سبع مثانی. یہ 3 نام سورہ فاتحہ کے بہت مشہور ہیں، جسے تقریباً لوگ جانتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں. سورہ فاتحہ کی بہت فضیلتیں آئی ہیں اور احادیث میں بہت فضائل ذکر کیے گئے ہیں. سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ قرآن کی ترتیب میں سب سے پہلی سورت یہ ہے، اسے یہ پہلی سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کی ایک دوسری خصوصیت اور دوسری فضیلت یہ کہیے کہ قرآن کریم کی یہ پہلی سورت ہے جو مکمل سورت ایک ساتھ نازل ہوئی ہے. قرآن کی بہت کم صورتیں ایسی جو مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے جو مکمل پہلی دفعہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہے. اور اسی طرح اس سورت کے مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی، اور بعض روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں بھی یہ سورت نازل ہوئی. گویا کہ تذکیراً کہا جائے کہ 2 دفعہ یہ سورت نازل ہوئی. یہ سورت کی فضیلت ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ کی حدیث ہے،
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر، سورہ فاتحہ کی مثال، سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کی ایک عظیم سورت قرار دیا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک عظیم سورت ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں یہ باتیں مذکور ہیں۔ اب آئیے مختصر انداز میں سورہ فاتحہ کی جو 7 آیتیں ہیں ان آیتوں کی تشریح اور ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کس اللہ کے لیے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ اس کائنات میں مختلف عالم ہیں، یعنی انسان کہیے انسانوں کی دنیا ایک ہے، جانوروں کی دنیا ایک ہے، نباتات کی دنیا ایک ہے، چرند و پرند کی دنیا ایک ہے، اور پھر جانوروں بھی لیجئے تو اس کے اقسام اگر الگ الگ کیجئے، جانوروں کے اقسام اگر الگ الگ کریں گے تو اس میں بھی مختلف دنیا پائی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ الحمد کے بارے میں ہمارے استاد محترم مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عارف سنبھلی علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ یہ کہا کرتے تھے کہ حمد کا جو صحیح ترجمہ ہوگا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، مطلب یہ کہ تمام ایسی تعریفیں، تمام ایسی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کسی معبود برحق کی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ایک معبود برحق کے لیے جو بھی تعریف ہو سکتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے وہ تعریف روا نہیں ہے، درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم یہ کہا کرتے تھے الحمدللہ، تمام ایسی تعریفیں جو کسی معبود برحق کے لیے ہو سکتی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا، تمام عالم کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، اس اللہ کی صفت ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ انتہائی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ رحمان میں رحم و کرم کے معنی زیادہ پائے جاتے ہیں رحیم کے مقابلے میں۔ اس کی مختلف تشریحیں کی گئی ہیں، ان تشریحات میں جانا نہیں چاہتا، میں عام فہم انداز میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں جو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے مفید ہو اور عوام الناس کے لیے مفید ہو۔ پڑھے لکھے لوگ تو جانتے ہی ہیں لیکن عوام جو نہیں جانتے اس کے لیے مفید ہو، اس لیے عام فہم انداز میں میں باتیں پیش کر رہا ہوں۔ جو اللہ بہت زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے اور انتہائی مہربان ہے، وہ اللہ اس دنیا میں، اس کائنات میں ہم اللہ کے رحم و کرم کو دیکھتے ہیں کہ وہ کافر، وہ مشرک جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ اس کافر اور مشرک کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کفار و مشرکین کو اللہ مالدار کرتا ہے، مالوں کی ریل پیل اللہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے، اس طرف میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ ایک اللہ کے رحم و کرم کا یہ ایک مظہر ہے، یہ ایک علامت ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے اللہ اسے بھی کھلا رہا ہے، اسے بھی پلا رہا ہے۔ تو انتہائی رحم و کرم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ قیامت کے بعد جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی، ساری مخلوق، سارے انسان، ساری چیزیں جب وہاں پر ہوں گی، اس دن کوئی اگر مالک ہوگا تو صرف اللہ مالک ہوگا۔ آج بھی اللہ مالک ہے، لیکن آج عہدے اور منصب کے لحاظ سے ذمہ داریاں تقسیم کی جاتی ہے۔ کوئی کسی ملک کا سربراہ ہوتا، کوئی صدر ہوتا، کوئی سیکرٹری ہوتا، لیکن وہ اس دنیا کے لحاظ سے مجازی اختیارات انہیں دیے گئے ہیں۔ آج بھی دنیا میں اصل مالک اللہ ہی ہے، اور آخرت کے بارے میں اس وجہ سے بات کہی گئی کہ اس دن اللہ کی بادشاہت، اللہ کی سلطنت، اللہ کی شہنشاہیت کے علاوہ کسی کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ہر آدمی ذلیل و خوار ہوگا، ہر آدمی پریشان حال ہوگا۔ تو اللہ کی یہ صفت ہے مالک یوم الدین،
کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہی اللہ جو رحمان و رحیم ہے، وہی اللہ جو روز جزا کا مالک ہے، اسی اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی کو سجدہ کرتے ہیں، ہم تیری ہی بات مانتے ہیں، ہم تجھی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا اے الہ العالمین، اے رب ذوالجلال، اے رب العالمین، اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ کون ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ اے رب جن لوگوں کے راستے پر تو نے انعام کیا ہے، تو نے رحمتیں نازل کی ہیں، تو نے انہیں اعزازات بخشے ہیں، اس راستے کو تو نے چنا ہے۔ انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے اور جن پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور خصوصی کرم ہے؟ جب اس بات پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم جن پر ہوا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اس کا تذکرہ ہے کہ جن پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں۔ تو ہم نے جو دعا کی کہ اے الہ العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ سیدھا راستہ انبیاء کا ہے، وہ سیدھا راستہ صدیقین کا ہے، وہ سیدھا راستہ شہداء اور صالحین کا ہے، جن پر اللہ کا خصوصی فضل اور خصوصی کرم نازل ہوتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر انعام کرتا رہا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے الہ العالمین ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دیکھا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہ لے جا، کن کا راستہ؟ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جن پر تیری لعنت نازل ہوئی ہے، اور وہ حضرات جو گمراہ ہوئے ہیں۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں، اور آخر وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے؟ تو اس کے بارے میں سنن ترمذی کی روایت سے اور حدیث کی دوسری کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے وہ قوم یہود ہے، اور جو قوم گمراہ ہوئی ہے وہ قوم نصارہ ہے۔ کیوں گمراہ ہوئی، کیوں غضب نازل ہوا، وہ الگ بحث ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیتیں ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہیں اور رہنمائی کرتی ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی مختصر انداز میں نے شرح کہا جائے، تفسیر کہا جائے، ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، ترجمہ بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس سورت کے بارے میں ایک بات مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ کیا ارشاد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ کو میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ اے رب تو ہی روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ یہ آیت، یہ جملہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا میں نے اسے عنایت کیا۔ ایاک نستعین، ہم تیری ہی، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، بندے نے جو مانگا ہم اس کو عنایت کریں گے۔
اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ جو آخری بات کہ مجھے سیدھا راستہ دیکھا، سیدھے راستے پر چلا، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے، اور بندے نے جو مانگا ہے ہم اسے عنایت کریں گے، ہم اسے سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں مختصر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی جو ابتدائی 3 آیتیں ہیں، ابتدائی 3 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت اور اس کی عدل و بادشاہت کا اعلان ہے، بیان ہے، وضاحت ہے۔ اور آخری جو 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں دعا ہے، مناجات ہے، اللہ کے رب میں بندے کا اقرار ہے، بندے کا رجوع ہے۔ اور درمیان کی جو ایک آیت ہے، اس آیت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ آیت مشترک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، عبادت اللہ کی جائے گی، اور بندہ جو مدد طلب کرے گا وہ اللہ سے طلب کرے گا۔ یہ آیت ایسی ہے جو مشترک ہے۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مانگنے کا طریقہ، مانگنے کا سلیقہ، درخواست کرنے کا انداز اللہ نے بتایا ہے اور سکھایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو سیدھے راستے کی توفیق جو ملتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ملتی ہے، اللہ سے مانگو، لو لگاؤ، طلب کرو، بار بار مانگو۔ یہ ہدایت کے درجات بھی ہوتے ہیں، ترقی کے درجات ہوتے ہیں، ہر نماز میں مانگو، ہمیشہ مانگو، اللہ تعالیٰ ترقی درجات تجھے عنایت کرتا رہے گا، اور ہدایت کے اعلیٰ درجے پر اللہ تجھے فیض فرما دے گا۔ اس مختصر انداز میں کہا جائے، چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا اور مختصر مجلس ہوتی ہے، تو میں نے یہ باتیں پیش کی۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، سبوں کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔